السلام علیکم۔ فتح کچ مکران 422 ہجری میں امیر مسعود بلخ سے غزنی آیا اور غزنی پہنچتے ہی اس نے کچ اور مکران پر ایک عظیم لشکر سے حملہ کیا۔ ان دونوں شہروں کو فتح کر کے مسعود نے ان ممالک میں اپنے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کیا۔ ان شہروں کی فتح کا اجمالی حال یہ ہے کہ مسعود کے زمانے میں اس ملک کے حاکم کے دو بیٹے تھے۔ حاکم مکران کا ایک بیٹا عیسیٰ اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی تمام جائیداد پر قابض ہو گیا، جبکہ اس کا دوسرا بیٹا ابو العساکر باپ کی وراثت سے بالکل محروم رہا۔ عیسیٰ نے اپنے بھائی کو جبراً تمام حقوق سے محروم کر کے خالی ہاتھ مملکت سے نکال دیا۔ ناظرین، ابو العساکر میں بھائی سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے وہ مسعود کی بارگاہ میں فریاد لے کر گیا اور درخواست کی کہ اگر مسعود اس کی مدد کرے اور وہ اپنے آبائی ملک پر قابض ہو جائے تو ہمیشہ مملکت غزنی کا فرمانبردار رہے گا اور اپنے ملک میں اس کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کرے گا۔ امیر مسعود نے ابو العساکر کی درخواست قبول کرتے ہوئے ایک عظیم لشکر کے ساتھ مکران روانہ کیا۔ مسعود نے اپنی فوجی افسران کو یہ تاکید کی کہ اگر عیسیٰ صلح پر آمادہ ہو اور ملک کو دونوں بھائیوں میں برابر تقسیم کرنے پر راضی ہو تو اس کے ساتھ کسی قسم کی جنگ نہ کی جائے، اور اگر اس لشکر کو دیکھ کر بھی اس کے سر سے لڑائی کا بھوت نہ اترے تو عیسیٰ کو شکست دے کر ملک ابو العساکر کے سپرد کر دیا جائے۔ ناظرین، جب یہ لشکر مکران کی حدود میں پہنچا تو غزنی کے سپہ سالار نے اپنے بادشاہ کی ہدایت کے مطابق امیر عیسیٰ سے صلح کے لیے بات چیت شروع کی اور کوشش کی کہ معاملہ خیر و خوبی کے ساتھ طے ہو جائے، مگر بدبخت عیسیٰ کے برے دن آ چکے تھے۔ اس نے ایک نہ سنی اور جنگ کی تیاریاں کرنے لگا۔ اگرچہ عیسیٰ کے چند دور اندیش امراء سلطنت نے اپنے بادشاہ کو جنگ سے باز رکھنے کی کوشش کی اور اس کا ساتھ بھی چھوڑ دیا، مگر اس پر جنگ کا بھوت سوار تھا۔ اپنے پرخلوص دوستوں کو ہمراہ لے کر عیسیٰ لڑائی کے میدان میں آیا اور غزنی فوج کے مقابلے میں اس قدر لڑا کہ خود بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ مارا گیا۔ امیر عیسیٰ کے قتل کے بعد ابو العساکر حاکم بنا اور اس نے اپنے قول کے مطابق ملک میں امیر مسعود کے نام کا سکہ اور خطبہ جاری کیا۔ یا اللہ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرما، آمین۔ جزاک اللہ۔